آج کے اس دور میں جب ہم سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی طور پر بہت دور ہیں، لیکن رب کریم آج بھی جس کو قوت ایمانی دیتا ہے وہ اسلامی اقدار کو، اسلامی احکام کو معاشرے میں لانے کے لیے خود عملی مثال بن جاتا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین اسلام کے علم سے آگاہی عطا فرمائی تو انہوں نے بیٹی کی شادی کے موقع پر لڑکے والوں سے کہا کہ شادی کی تقریب میں دلہا کے ماں باپ، بہن بھائی اور چند دوست آ جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 6-7 افراد آئے، چائے اور بسکٹ سے تواضع کی گئی اور رخصتی ہو گئی۔ آج ہم بہت سی مائیں دین اسلام کے علم اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور۔ ہم مائیں بیٹی نے ابھی شعور نہیں سنبھالا ہوتا کہ جہیز جوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ بیٹی نے پرائے گھر جانا ہے، اسے تانا نہ ملے کہ کیا لائی ہو۔ اٹیچی بھرے جا رہے ہیں، صندوق، الماریاں، فرنیچر، دبیز قالین، بھاری پردے، جہیز کا پورا ٹرک تیار ہوتا ہے اور اسے ماؤں کی دانش مندی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچوں کو صحیح رخ پر متعین کر دے کہ آج ہر مسلمان ماں اپنی اولاد کی دین اور دنیا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھائے۔ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ان کی اسلامی اقدار پر ان کی پرورش کرے کہ بیٹی نے پرائے گھر جانا ہے اور بیٹے نے پرائی بیٹی کو لانا ہے۔ اس کی ترجیحات میں سے ہو کہ انہیں اخلاق محمدی اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیور سے مزین کرنا اس کی اولین ترجیح ہو، اس لیے کہ ہماری بیٹی کسی کے گھر جائے، کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے تو گھر خوشیوں سے بھر جائے، دل اور در و دیوار دونوں مسکرا اٹھیں۔ ہم اولاد کی تربیت نہیں کر رہے، ہم انہیں آج ڈگریوں سے مزین کر رہے ہیں۔ ہم آج انہیں اسلامی اقدار اور اسلامی شعائر سے پیار کرنا سکھا ہی نہیں رہے۔ اسلام کی حدود کا شعور ہی ہم نے انہیں نہیں دیا۔ گھرانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نقشے ہماری اولاد کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیمات اور اس کا فہم دینا ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ازدواجی زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ روم میں رب کریم نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کی طرف مائل ہو کر سکون اور آرام حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ یہ ہے اس رشتے کا مقصد کہ ایک دوسرے کے وجود سے سکون و آرام اور راحت حاصل کر کے زندگی اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنے۔ ہم مسلمان مائیں ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی تربیت دینی ہے کہ شوہر کے کیا فرائض ہیں۔ بیٹوں کو بتانا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ اور بیٹوں کو بتانا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھے گا کہ میں نے اپنی یہ بندی تیرے حوالے کی تھی، تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہمیں بیٹوں کی بھی تربیت کرنی ہے،
انہیں اسلامی شعور دینا ہے۔ بیٹیوں کو بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق محمدی کے زیور سے سجانا ہے، ازواج مطہرات اور صحابیات کا سا تحمل اور علم و دانش کے زیور سے مزین کرنا ہے۔ آج ہم مسلمان ماؤں کی سوچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی لائے، ہمیں توفیق دے کہ ہماری یہ ترجیح اول ہونی چاہیے کہ بیٹی نے پرائے گھر جانا ہے، اس نے گھر بسانا ہے، اسے میٹھا بول بولنا سکھانا ہے، اسے کڑوی سن کر چپ رہنا سکھانا ہے، اسے صبر کرنا، برداشت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، ایثار کرنا، دوسروں کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنا سکھانا ہے۔ یہی تو وہ زیور ہے جو مسلمان ماں نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، جس سے بیٹی نہ صرف خود سج جائے گی بلکہ جس گھر جائے گی وہ گھر مسکرا اٹھیں گے۔ یقین جانیے اخلاق اچھے ہوں تو گھر آباد ہوتے ہیں، اخلاق برے ہوں تو گھر برباد ہوتے ہیں۔ گھروں میں اجالا حسن اخلاق سے ہوتا ہے، چاہے 3 مرلے کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ اخلاق برے ہوں تو گھر روتے ہیں، چاہے فانوسوں کی روشنی میں سنگ مرمر کے چمکتے ہوئے فرشوں کے ساتھ کنالوں میں پھیلے ہوئے بنگلے ہی کیوں نہ ہوں۔ بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کی ڈگریوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قلبی تعلق کا ایسا زیور دینا ہے کہ ہمارے بچوں کی زبانیں ذکر الہی سے ہر وقت تر رہیں۔ الحمدللہ کہ ذکر سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ان کا شمار ہو۔ مسنون دعاؤں کے ساتھ ہمارے بچوں کی صبح شروع ہو اور ہمارے بچوں کی راتوں کا آغاز مسنون دعاؤں سے ہو۔ جب ہمارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دلوں میں الفتیں ڈالنے والا رب کریم ہے۔ رب کریم سورت فرقان میں جوڑوں کی دعا سکھاتا ہے، ہمیں اولاد کی محبت اور جوڑوں کی دعا سکھاتا ہے۔ رب کریم الفرقان میں فرماتا ہے، مانگو رب سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب سے ہمارے بچے دعا گو رہیں ہر وقت کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اولاد سے اور ہمارے جوڑوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی راحت عطا فرما۔ جب رب کے نام کے ساتھ اور رب کی ذات کے ساتھ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان رشتوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی راحت عطا فرماتا ہے۔ جو مسلمان والدین اپنی اولاد کی تربیت ان اسلامی اقدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کرتے ہیں تو اس تربیت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کی اچھی تربیت کی اور پھر ان کا نکاح کیا تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر کہا کہ قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا۔ 2 لمحے آپ سے صرف مزید لوں گی کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہم عورتوں پر جتنا احسان ہے ہم اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اس عرب معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جہاں بیٹی کا باپ کہلانا ننگے باعث عار سمجھا جاتا تھا، جہاں اگر کوئی اس کو یہ خبر دے دیتا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو قرآن پاک کے فرمان کے مطابق کہ اس کے منہ پر سیاہی پھر جاتی۔ زندہ گاڑی ہوئی بیٹیوں کی دم توڑتی ہوئی چیخیں صحراؤں میں گردش کر رہی تھیں۔ ظلمت و جہالت کے ایسے اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کلمہ حق بلند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو زندہ گاڑنے والوں سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ الحمدللہ
آج ہمیں جو وقار حاصل ہے، ہمارے وجود کا رواں رواں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج عورت بیوی کے روپ میں گھر کی ملکہ ہے، بہن کے روپ میں بھائی کا مان ہے، بیٹی کے روپ میں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، ماؤں کے روپ میں قدموں تلے جنت ہے، ماؤں کے روپ میں بیٹوں اولاد کے لیے قدموں تلے جنت ہے۔ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہوں اور ہم اپنی خوشی اور غم کے موقع پر سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے صرف معاشرے، برادری اور رسوم کے ڈر سے ہم اتنے پیارے اتباع کو پر عمل کرتے ہوئے، ہم اتنی پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم ہچکچائیں؟ آئیے فاطمہ بنت رسول، جگر گوشہ رسول، جس جیسی بیٹی نہ کائنات میں پیدا ہوئی نہ ہوگی، جس کی اتنی اونچی شان کہ روز محشر جب وہ پل صراط پر سے گزریں گی تو اعلان ہوگا کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول پل صراط پر سے گزر رہی ہیں، جن کی اتنی اونچی شان۔ آئیے تقلید کرنی ہے، اتباع کرنا ہے تو سنت رسول کی ایسی شادیوں کے اتباع کرنے کی رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ رب ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ نکاح مسجد میں ہوا، 2، 4، 6 مہینے، مختلف روایات ہیں کہ اتنا وقت گزرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ آپ نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی زیرہ تو ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے جواب دیا ہاں وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اسے بیچ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ وہ زیرہ 480 درہم میں بیچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رقم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا اس سے علی کے گھر کا کچھ سامان لے آؤ۔ کچھ کپڑے، بستر، خوشبو خریدی گئی۔ جو رقم بچ گئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دے دی گئی۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج میری رخصتی ہے۔ جب کچھ اندھیرا پھیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمن سے فرمایا ایمن علی کی امانت کو علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ ہے دونوں جہانوں کے سردار محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کی بارات اپنے قدموں پر چل کر جا رہی ہیں، جو نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حسین کی ہونے والی ماں ہیں، جو حضرت علی حیدر کرار کی زوجہ، جو خواتین جنت کی سردار جگر گوشہ رسول کی بارات اپنے پاؤں پر چل کر جا رہی ہیں۔ بلاتے تو یارغار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تو کیا وہ نہ آتے؟ بلاتے تو عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاتے تو کیا وہ نہ آتے؟ بلاتے تو قبیلہ بنو ہاشم کو بلاتے تو کیا وہ دوڑے نہ چلے آتے؟ دروازے پر ایمن نے دستک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی اپنی امانت سنبھالو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کر دی ہے۔ یہ ہے سنت رسول، نکاح آسان تحریک، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضخیم کتابوں سے اور احادیث مبارکہ کے مستند خزانوں کے ساتھ ہماری لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، جن کے ایک ایک لفظ پر تحقیق و تدقیق کے لیے طویل سفر کی صعوبتیں سہ کر انہیں لکھا گیا ہے۔
زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو سند ہیں۔ آج دین کے علم سے آگاہی نہ ہونے نے ہمیں رسم و رواج کا محتاج بنا دیا ہے اور ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس پیروی میں کتنا حسن ہے۔ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی اقدار کو اپنانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل کا اتباع کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو باپ کی کمر دوہری ہوتی ہے جہیز کا ٹرک اکٹھا کرنے کے لیے، نہ حلال و حرام کی حدیں کراس کرنی پڑتی ہیں شادی کے بھاری اخراجات پورے کرنے کے لیے، نہ ماں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں انتظامات کی فکر میں، اور جو رب کریم کا حکم ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دو، کتنے گھرانے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ آخر میں حدیث مبارکہ سناتی ہوں کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں: بڑا گھر، نیک بیوی، اچھا ہمسایہ، اچھی سواری۔ رب کریم نے بڑے گھر کو برا نہیں کہا، ان تمام نعمتوں کو برا نہیں کہا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہو اور نیکی کی توفیق بھی دی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں نعمت ہیں اگر رب کے شکر کے ساتھ اور رزق حلال کے ساتھ آئیں۔ تو حدیث مبارکہ کے مطابق 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں: بڑا گھر، نیک بیوی، اچھا ہمسایہ اور اچھی سواری۔ ہماری دعا ہے کہ ہر ہماری وہ بیٹی جو اپنے گھر سے رخصت ہو کر جائے تو اسے یہ 4 خوش نصیب نعمتیں رب کریم کی رحمت کے ساتھ اسے یہ عطا ہوں، اور ہماری بیٹیاں جب اپنے گھر سے رخصت ہوں یا کسی کی بیٹیاں ہمارے گھر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو توفیق دے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کے بہترین زیور، اچھی سوچ، اچھا عمل، دین کے علم سے وابستگی، اخلاق حسنہ کے زیور اور محبتوں سے معمور دل اور بڑوں کے احترام کے جذبوں سے مزین ہو کر ہماری بیٹیاں ہمارے والدین کے گھر سے رخصت ہوں، اور جو بیٹی ہمارے گھروں میں آئے وہ بھی اسی بہترین زیوروں سے مزین ہو کر آئے کہ شادی تو نام ہی خوشی کا ہے، کہ اس رشتے کے بعد گھروں میں مسکراہٹیں اور سچی محبتیں اور سچی خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔